السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی سو يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة میری عزیز ساتھیوں، آج کی اس ہفتہ واری پروگرام میں میری بیان کا موضوع ہے جنتیوں کا چہرہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ قیامہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ برونق ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ۔ اس دن کچھ چہرے حساس بساس ہوں گے، ان کے چہرے نہایت روشن اور منور ہوں گے۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اہل ایمان آخرت میں خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے خوب منور اور روشن ہوں گے، اور احادیث میں ہے کہ حشر کے میدان میں اہل ایمان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح جنت میں اہل جنت کو ایک عظیم شان انعام یہ بھی ملے گا کہ ان کے چہرے بہت برونق، منور، حسین و جمیل ہوں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کے چہروں کو چاند اور ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دري فی السماء اضاءۃ۔ پہلا مرحلے میں جنت میں داخل ہونے والے 14 رات کے چاند کے مانند ہوں گے، پھر جو ان کے بعد یعنی دوسرے مرحلے میں داخل ہوں گے ان کے چہرے آسمان میں چمکدار روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت نہایت خوبصورت اور بے انتہا حسین و جمیل ہوں گے، ان کے چہرے 14 رات کی چاند کی اور روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان کا حسن دائمی ہوگا، یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ ان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگیں گے۔ جنت کے اندر ہفتہ میں ایک دن جمعے کے روز مارکیٹ لگے گی۔ اس دن اور اس بازار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی سرے سے اہل جنت نہایت حسین و جمیل بن جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مارکیٹ ہوگی جس میں جنتی جمعے کے روز تشریف لے جائیں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کا حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال پہلے سے زیادہ ہوگا۔ بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بڑھ گیا۔ جنتی لوگ کہیں گے واللہ ہمارے بعد تمہارا بھی حسن و جمال پہلے سے بڑھ گیا ہے۔ اس روایت سے صاف معلوم ہوا کہ اہل جنت کا چہرہ بڑا حسین ہوگا، اس کا حسن ہر جمعے کو بڑھے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کی خوبصورتی میں کبھی زوال نہیں ہوگا۔ اہل جنت کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب جنتی خادمہ نہایت خوبصورت ہوں گی، موتی کی طرح چمک رہی ہوں گی، تو اہل جنت کی خوبصورتی کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چہرہ پورے اعضاء انسانی میں رائج اور سردار کا درجہ رکھتا ہے۔ چہرہ ہی حسن اور خوبصورتی کا مظہر ہے، اسی لیے تو چہرہ دیکھ کر کسی کی خوبصورتی اور بدصورتی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا میں کچھ کالے اور کچھ بدشکل اور بدصورت لوگ بھی ہیں، لیکن جنت وہ واحد جگہ ہے جہاں تمام لوگ نہایت خوبصورت ہوں گے، سب کا چہرہ تابند اور روشن ہوگا۔ وہاں جنت میں کوئی بد شکل، بدصورت، کالے چہرے والا نہیں ہوگا۔ وہاں جو بھی آئے گا
ہوگا اپنے حسن و جمال کی آخری معیار پر ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کے لیے محنت و مشقت کریں، خوب اعمال صالحہ کریں، گناہوں سے بچیں، ورنہ یاد رکھیں اگر ہمارے اعمال صحیح نہ رہیں تو ہمیں جنت میں جھونک دیا جائے گا اور ہم کوئلہ بن جائیں گے، نعوذ باللہ، جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور ہم کوئلہ بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ بآخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔